بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا محض نام باقی رہے گا، قرآن کے محض الفاظ اور نقوش باقی رہیں گے، مساجد بظاہر بارونق زیب و زینت والی آباد ہوں گی لیکن وہ رشد و ہدایت سے بالکل خالی و ویران ہوں گی، ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سے سب سے بدتر ہوں گے، انہی سے فتنہ نکلے گا اور پھر انہی کی طرف لوٹے گا۔ اس حدیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی 4 علامات ذکر فرمائی ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر انوار الہی، نور اور وحی الہی کا محبت اور مرکز تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس نور الہی کی برکت سے آپ کی نگاہ آئندہ آنے والے حالات و کیفیات کو اس طرح معلوم کر لیتی کہ اس کی مکمل منظر کشف فرما دیتی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا یوشک ان یأتی علی الناس زمان، ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا۔ پھر آپ نے ان علامات کو بھی بیان فرمایا۔ پہلی علامت آپ نے فرمائی لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام کا محض نام باقی رہے گا۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت ہے، ایک حیت اور ایک ماہیت ہے، ایک ظاہر اور ایک باطن ہے، اور یہ دونوں ہوں گی تو اس چیز کی افادیت اور منفعت ہوگی۔ اگر ان میں کوئی ایک چیز بھی مفقود ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کی افادیت اور منفعت ختم ہو جائے گی۔ یعنی اگر محض صورت ہو لیکن اس کی حقیقت اور اصل ماہیت موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ چیز بے فائدہ رہے گی۔ تو اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب قیامت کے اندر محض اسلام کا نام رہے گا۔ تو آج اگر دیکھا جائے تو اسلام کی جو روح ہے وہ نظر نہیں آتی، کیونکہ لوگ اگر اپنے آپ کو جو لوگ مسلمان کہلاتے ہیں، جو اسلام کی تعلیمات ہیں، اسلام کی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان پہ صحیح طریقے سے عمل پیرا نہیں، اگر عمل کرتے ہیں تو وہ نام و نمود، شہرت یا لوگوں کو دکھانے کے لیے خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا یہ نظر نہیں آتا۔ دوسری چیز قرب قیامت کی آپ نے ارشاد فرمائی لا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن کے محض الفاظ اور نقوش باقی رہ جائیں گے لیکن اس کی حقیقی جو روح ہے وہ باقی نہیں رہے گی، کیونکہ قرآن کے الفاظ ان کی تو تلاوت کی جائے گی، پڑھے بھی جائیں گے، بڑی اچھی اچھی آوازوں میں مختلف قراتوں کے اندر ان کی تلاوت ہو رہی ہوگی، لیکن اس تلاوت کرنے کا حق اس طرح کہ وہ انسان کی صحیح طریقے سے اس پہ رہنمائی ہو، اس پہ عمل کرے، جو کچھ قرآن پاک کے اندر اللہ نے احکامات نازل کیے ہیں ان کے معانی و مفاہیم کو سمجھے، ایسا نظر نہیں آئے گا۔ فرمایا کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ گویا کہ قرآن پاک کے حقوق 2 طرح کے ہوئے، ایک یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے اور دوسرا اس کا حق یہ بھی ہے کہ اس کی جو کچھ ہم تلاوت کیا جائے پھر اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیات پڑھتے تھے اور اس آگے پھر سبق نہیں لیتے تھے جب تک کہ ان آیات کو عملی جامہ نہ پہنا لیں۔ تو گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ قرآن پاک کے محض الفاظ رہ جائیں گے
لیکن اس کے احکامات، اس کے اوامر و نواہی کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَمَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ، کہ ان کے جو مسجدیں ہوں گی وہ بڑی ہی بارونق، بڑی پختہ اور زیب و زینت والی آباد مسجدیں ہوں گی۔ بظاہر تو اس میں نمازی تو نظر آئیں گے، لیکن ان کی جو نماز ہوگی وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، ایسا نظر نہیں آئے گا۔ جو وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ، کیونکہ مسجد کی بنا کا اصلی مقصد ہوتا ہے وہ رشد و ہدایت ہے، وہ لوگوں کے لیے رہنمائی کا اور عبادات کا، ذکر اللہ کا، قرآن پاک کی تلاوت کا اور باقی دینی امور کا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرما دیا کہ قرب قیامت کے اندر مساجد بظاہر آباد نظر آئیں گی، لیکن صورتحال یہ ہوگی کہ وہ اس کی جو حقیقی روح ہے کہ وہ رشد و ہدایت کا ایک منبع ہو، مرکز ہو، وہ نظر نہیں آئے گا۔ کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ مسجدیں تو کچی تھیں، لیکن اس میں پڑھنے والے جو نمازی تھے پکے تھے۔ آج مسجدیں تو بڑی پکی اور پختہ ہیں، لیکن اس کے اندر عبادت اور نماز پڑھنے والے حضرات وہ انتہائی کچے ہیں۔ اور چوتھی علامت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی اس میں ارشاد فرمائی علماؤہم شر من تحت ادیم السماء من عندہم تخرج الفتنة وفیہم تعود، کہ علماء اس آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سے سب سے بدتر ہوں گے، انہی سے فتنہ نکلے گا اور انہی میں ہی لوٹے گا۔ یاد رکھیے علماء سے مراد یہاں پر علماء سو ہیں، جو مذہب کے نام پر یا کئی اور وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بازی اور اختلافات و نزاع پیدا کرتے ہیں۔ لیکن جو علماء خیر ہیں وہ کبھی بھی فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، وہ تو ہمیشہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کریں گے۔ ان کا کام خیر خواہی اور مصلحت ہوتا ہے، نہ کہ تفرقہ بازی اور اختلاف اور انتشار پیدا کرنا۔ علماء سو اور علماء خیر کے درمیان جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان فرق ہے، رات اور دن کے درمیان فرق ہے، علماء سو اور علماء خیر کے درمیان اس سے بھی زیادہ فرق ہے۔ کیونکہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اسی طرح ظالم حکمرانوں کی حمایت اور مدد کرنا اور ان کی نصرت میں لگے رہنا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وَفِيهِمْ تَعُودُ، کہ وہی فتنہ پھر انہی کی طرف لوٹ آئے گا، وہ ظالم حکمران ان پہ مسلط ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ سے علماء یقیناً ڈرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو علماء خیر کی تو بہت بڑی شان ہے۔ علماء کی مثال مخلوق میں ایسے ہی ہے جیسے کہ دل کی ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا یا خون کا ایک لوتھڑا ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ ٹھیک ہے تو سارے کا سارا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہے تو سارے کا سارا جسم خراب ہے۔ الا وہی القلب، سن لو، آگاہ رہو کہ وہ دل ہے۔ دل اور علماء کی حیثیت مخلوق میں قلب کی طرح ہی ہے۔ اگر علماء خیر ہوں گے تو ہر طرف رشد و ہدایت ہوگی، خیر ہی خیر ہوگی۔ وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، جو علماء خیر ہوتے ہیں وہ بیہودہ باتوں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں اور نیکی پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علماء خیر کی صحبت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق کو ہمت عطا فرمائے، اور علماء سو سے ہم کو محفوظ فرمائے جو شر و فتنہ کا باعث بنتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔